ایک فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کو ہم اور آپ ماہ رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ زندگی میں آپ کی اور ہماری میں آنے والا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بڑی عزت والی بات ہے اور بڑی قسمت والی بات ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر اتنی نعمتیں نازل فرماتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور کسی مہینے میں اتنی نعمتیں انسان کے اوپر نازل نہیں ہوتی ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، جب انسان روزے رکھنے لگتا ہے تو ان روزے کے ذریعے انسان متقی بن جاتا ہے، ان روزوں کے ذریعے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، ان روزوں کے ذریعے انسان اللہ والا بن جاتا ہے، ان روزوں کے ذریعے انسان اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، ان روزوں کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں اس دن تک زندہ رکھے اور ہماری زندگی کے اندر وہ دن آ جائے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کے مکمل روزے رکھیں، مکمل روزے رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر جب بھی کوئی چیز رکھی گئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کانسیپٹ رہا ہے، کسی کی یاد رہی ہے۔ جیسے کہ آپ عرفات کا میدان لے لیجئے تو وہ یاد دلاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی یاد دلاتا ہے۔ آپ قربانی کو لے لیجئے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ آپ صفا مروہ کو لے لیجئے تو وہ سیدہ ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے اس کے اندر دوڑی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ جو کوئی شخص اب حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ سیدہ ہاجرہ کی یہ سنت ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کی کچھ ادا پسند کر لیتا ہے تو ان کو خاص کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پروردگار کو اتنی ادا پسند آئی، پروردگار نے اس امت کے اوپر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ قیامت تک مسلمان اس مہینے کے روزے رکھتا رہے گا اور اس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی کہ اس مہینے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ مہینہ آنے والا ہے اور بڑا برکت والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بچے ہیں جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں۔ علماء نے ایک عمر لکھی ہے 10 سال، کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ صحت کے حساب سے صحیح ہو۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں مگر ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی صحت بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تو نہیں، مگر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بچے صحیح ہو، 10 سال کی عمر ان کو ہو گئی ہو اور وہ دکھنے کے اندر فٹ لگتے ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ شام تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بچوں کو روزہ رکھوائیں، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مار کر پیٹ کر روزہ رکھائیں، مار کر پیٹ کر ان کو روزہ رکھوائیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، آپ کو یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز ہے، یہ بھی فرض ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کو آپ اور ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں کہ صاحب کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ باغ روزے کے اندر کچھ ایسے ہیں کہ جو شروع کے رکھ لیتے ہیں 2-4، اس
اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو جمعے کے رکھ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ 14واں جو روزہ آتا ہے منجلا روزہ اس کا رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پہلے رمضان سے لے کر اور عید کا چاند جب تک نہ دکھے ان تمام روزوں کو آپ پر فرض کیا گیا ہے، آپ کو یہ روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، یہ روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔